السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اس کے بعد آتے ویڈیو کے ٹاپک پر۔ ناظرین، پاکستان انتہائی جو پولیٹیکل پولرائزیشن کے طرف بڑھ لے اور بہت تیزی سے بڑھ لے، اگر حالات کو قابو نہ کیا گیا تو آج جس طرح کی شب جان اور شاہد خٹک نے جو سخت پریس کانفرنس کی ہے، جس میں بتایا کہ مریم نواز اور بلاول پشاور آ کے تو دکھائے، تو یعنی ان پر ہم KPK کی زمین کو تنگ کر دیں گے، تو یہ تلخیاں مزید بڑھتے جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھے، اس پر پھر بعد میں کمنٹ کرتے ہیں۔ 2% کا SHO، کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز، 2% کا SHO، اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن نورین آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ میں تھوڑا MPA شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے۔ اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے۔ تمہارے یہ وردی جو ہے نا، اور جو اس سے اوپر وردی ہے، جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو، وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو۔ اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے، اور بڑا جو ہے آپ، اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں، وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے، مقابلہ کرے اور مردوں کے ساتھ۔ تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ، حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی۔ ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے، پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ داخل نہ ہو۔ لہٰذا سوچ لے، اور آخر میں جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے، ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے، بہنیں نہیں ملیں گی، سوچو بھی نہیں۔ اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے۔ علیمہ آپا نے، عظمیٰ آپا نے، نورین آپا نے آپ کے سامنے ساری روداد رکھی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہمارے قائد عمران خان صاحب، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک، کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ نہ فیملی والوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ وکلاء کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ رفقاء اور سیاسی قائدین کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو بڑا امتحان ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ جب عدلیہ نے اپنا فیصلہ کیا کہ منگل کو وکلاء اور خاندان والے ملیں گے اور جمعرات کو رفقاء ملیں گے، تو یہ دوسرا ہفتہ جاری ہے کہ نہ تو جو ہے ان کے خاندان کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ جو ہے وکیلوں کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم انصاف دینے والوں کے اوپر فاتحائی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں پھر اس کو انفورس کرائے، اور اگر انفورس نہیں کرا سکتے تو پھر پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ یہ آپ کی تنخواہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو دی جاتی ہے، آپ فیصلہ تو سنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم نے کل رات دیکھا، آپ کے فیصلے کے مطابق منگل کے دن خان صاحب کی بہنیں وہاں گئی، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو وہاں گئے اور وہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا۔ ملنے تو نہیں دیا گیا، لیکن رات کے کوئی 6:30-7 بجے بالکل کوئی شاید کافروں کے ساتھ بھی کوئی اتنا نہ کرے جو انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا۔ سرد رات میں ہمارے اوپر پانی چھوڑا گیا، خان صاحب کی بہنیں، ہماری دیگر خواتین، وکلاء، الیکٹڈ لوگ، اور اس کے بعد جو ہے پھر مزید نفری بلائی گئی، پھر ہمیں زد و کوب کیا گیا۔
ہمارے ہم الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا، میرے اوپر تشدد کیا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، شاہد خٹک MNA صاحب کے اوپر کیا گیا، شفقت عوان صاحب کے اوپر کیا گیا، عبدالسلام MPA صاحب کے اوپر کیا گیا. یہ ہم اکیلے کے اوپر نہیں ہے. میں 58,000 ووٹ لے کے آیا ہوں، یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے، یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے، عبدالسلام صاحب ووٹ لے کے آئے. میں 4 کروڑ اسمبلی کا نمائندہ ہوں، میں ایک صوبے کے حکومت کا وزیر ہوں. یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے، 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے، اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے، ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے، ان کو گھسیٹ رہے، ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 2 ٹکے کا SHO، کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز. 2 ٹکے کا SHO اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن اور آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا MPA شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا، اور جو اس سے اوپر وردی ہے، جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو، وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں: عورتیں، وکلا، الیکٹڈ لوگ. تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے، اور بچے بھی، 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے، اور بڑا جو ہے آپ، اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں، وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے. آیا مقابلہ کرے مردوں کے ساتھ. آپ کو مریم شرم نہیں آتی کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی تھی، آج آپ کی پولیس، آپ ایک قابض ناجائز وزیر اعلیٰ ہو. پہلے تو آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہے. آپ جو چند سیٹوں کے اوپر، فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے، اس کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں کے اوپر سردی کی راتوں میں پانی چھوڑا گیا اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر KP اسمبلی سے بھی بات کروں گا، میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے، ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئے. لیکن اگر یہ روش رہی، یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ، 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ، نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا، تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ، حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے. پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں، جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے، ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے، بہنیں نہیں ملیں گی، سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفصیلی بات جو ہے وہ علیمہ آپا، عظمیٰ آپا سب نے کر دی ہے اور منسٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
वो ये कि जब कल इन्होंने हमें पकड़ा, गिरबान में इन्होंने हाथ डाला, तो उस वक्त उस जो SHO है एजाज, उसने चंद ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिसके ऊपर मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, और मैं पख्तून भी हूँ, और मैंने खुद ट्वीट की थी कि जब हमारे गिरबान में कोई हाथ डालता है तो फिर हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की, मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज यूज कर देता हूँ, गालियां मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियां मैं रिपीट करूं। उन्होंने वहां पे पहले हमें साइड पे किया, हमें घसीटा, हमें धक्के दिए, हमें वहां पे मार पीट की गई, और हमने उनको चैलेंज भी किया, और हमने उनको बोला भी कि अगर मर्द के बच्चे हो, तुम्हारे में मर्दानगी है, तो ये वर्दी उतार के आओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन तुमने वर्दी, हमारे टैक्स के पैसों से ये वर्दी तुमने पहनी है, और तुम इधर आके बदमाशी करते हो। और अल्लाह की कसम, मैं हल्फन कहता हूँ, हमें सिर्फ एक बात का डर होता है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, क्योंकि ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से वहां पे बलूचिस्तान जेल शिफ्ट कर दे। तो ये चीजें हमारे जहन में चलती है। वरना पंजाब पुलिस, हम जब आते हैं प्रोटेस्ट में, फिर नजर नहीं आते, फिर भागते हैं, फिर रास्ते छोड़ देते हैं, और बार बार ये ऐसी चीजें हमारे साथ करती भी ऐसे इसलिए है कि ये पंजाब के अंदर ना है। लेकिन याद रखो, मरियम नवाज, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के जरिए रिजेक्ट किया। दोस्तों, अब आप ही फैसला कर लीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।